ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ خوب رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ہرگز نہیں تم نیکی کے کمال کو پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تو اس کو خوب جانتا ہے۔ آئیے سامعین، اس آیت کی تلاوت کے بعد سلسلے وار درس قرآن سماعت فرمائے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ مسعودی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا ومن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کی 8واں پارہ ہے اور سورت 7ویں ہے، سورت الاعراف کا دوسرا رکوع ہے، 15 آیات بینات ہیں اس رکوع میں، طویل رکوع ہے۔ فرمایا اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نہ سجدہ کرے جس کو جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں،
آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا رب نے اتر جاؤ یہاں سے، نہیں ہے تجھے اس بات کا حق کہ تو یہاں تکبر کرے، نکل یہاں سے، بے شک تو ذلیلوں میں سے۔ ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے دیجئے مردوں کے زندہ ہونے کے دن تک۔ رب نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا اس لیے کہ آپ نے مجھے راہ سے ہٹا دیا ہے، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر، اور پھر میں آؤں گا ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان پر، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور آپ ان کے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ ارشاد فرمایا رب نے نکل یہاں سے ذلیل دھتکارا ہوا، اور جو کوئی تیری پیروی کرے ان میں سے ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے اکٹھا۔ اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے جی بھر کے، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان کے سامنے ان کے جسم کے وہ قابل شرم حصے جو ڈھکے ہوئے تھے، اور ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں منع کیا ہے مگر صرف اس لیے کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا تو یا تو فرشتے ہو جاؤ گے اور یا تو تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے رہو گے۔ ابلیس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ بے شک میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، بہت بھلا چاہتا ہوں، اور اس نے دھوکے میں ڈال دیا ان دونوں کو۔ ابھی جب انہوں نے چکھا درخت کو تو کھل گئے ان کے اوپر ان کے جسم کے قابل شرم حصے، اور لگے وہ لوگ اپنے آپ پر جنت کے پتوں کو ڈھانکنا، اور پکارا انہیں ان کے پروردگار نے کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور کہا تھا تم سے کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کر لیا اپنے آپ پر، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پہ رحم نہ فرمایا ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا اترو یہاں سے، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، ٹھہرنا ہے، اور فائدہ ہے ایک مدت تک کے لیے۔ پھر فرمایا اسی میں تم جیو گے، یعنی اسی زمین میں تم جیو گے، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، اور اسی سے تم سب کے سب نکالے جاؤ گے۔ یہ ان 15 آیات بینات کا ترجمہ، جس میں ایک ایسے واقعے کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے رب تعالیٰ نے کہ کسی انسان کو اپنی عقل، اپنے تجربے، اپنے علم، کسی ذریعے سے یہاں تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا تھا سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آپ کا خادم عرض کر چکا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کی عمر صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب بعض لوگ جو جدید علم کے جاننے والے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس زمین کی عمر 15 ارب سال ہے، تو ہم سے زمین کی عمر پوچھی نہیں جانے والی ہے حشر کے میدان میں، اس لیے بے فکر رہیے، جب بھی اللہ نے اس کو بنایا تھا، اور اس کی تخلیق کے بعد اللہ نے برسہ برس تک، سینکڑوں ہزاروں سال تک اس پہ جنات کو آباد رکھا تھا۔ پھر جب جناتوں نے بہت زیادہ فساد مچایا اور گناہ کیا تو ان کو فرشتوں کے ذریعے فنا کے گھاٹ اتارا گیا، اور اس میں انہی جناتوں میں سے ایک شخص اللہ کی اجازت لے کر فرشتوں نے اس کو آسمان پر پہنچایا، اس لیے کہ وہ بہت ہی عابد اور زاہد تھا۔ بس اتنا خالی ذہن میں رکھیں۔ اب حضرت حق کی جو مرضی تھی اور جو ان کی لکھی ہوئی تقدیر تھی اس کے مطابق حضرت آدم علیہ نبی صلی والسلام کی تخلیق کا مرحلہ پیش آیا، اور حضرت آدم کی تخلیق فرمائی گئی۔
یہ واقعہ قرآن شریف میں کئی جگہ بیان فرمایا گیا ہے، سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں بھی ہے، یہاں سورۃ الاعراف میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، 23ویں پارے سورہ صاد کے آخری حصے میں بھی ہے۔ تو یہاں جو واقعہ بیان ہوا، تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی، اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب حضرت آدم علیہ نبی السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ کون سا سجدہ تھا؟ ظاہر ہے سجدہ عبادت کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ ایسا ہی سجدہ تھا جیسا ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے مسجد حرام میں بھی کوئی نماز پڑھ رہا تو سامنے بیت اللہ شریف ہوتا ہے نا، تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ بھی وہاں نماز میں کرتا ہے، لیکن یہ سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہوتا بلکہ اللہ کو ہی سجدہ کیا جاتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کوئی مسلمان بیت اللہ کو سجدہ کرتا نہیں کرتا، قرآن کو کوئی سجدہ کرتا نہیں کرتا۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام قائم مقام بیت اللہ کے تھے کہ ان کے طرف رخ کر کے سجدہ کیا فرشتوں نے، لیکن اصل سجدہ تو اللہ کو کرنا، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدے کے سارے حقوق اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن دوسرے علماء جن کی کثرت ہے، کثیر علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ کروایا گیا تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور اس سجدے سے بھی زیادہ واضح وہ سجدہ دکھائی دیتا ہے ہم کو قرآن شریف میں، جس کا تذکرہ سورہ یوسف کے آخری حصے میں ہے، کہ اتنی ساری آزمائشوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کو ملوایا، اور وہ سارے بھائی جنہوں نے یہ ساری سازشیں کی تھیں اور تکلیف پہنچائی تھی، حضرت یوسف کو بھی، ان کے چھوٹے بھائی کو بھی، اور اپنے والد کو بھی، قرآن شریف نے فرمایا کہ حضرت یوسف کے سامنے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اس میں حضرت یعقوب بھی تھے، سجدہ کرنے والوں میں حضرت یعقوب بھی تھے، ان کی اہلیہ صاحبہ بھی تھیں، اور ان کے بھائی بھی تھے، سارے کے سارے لوگوں نے سجدہ کیا۔ اور یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا بچپن میں، اور جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا، انی رأیت عشر احد کوکبا رأیتہم لی ساجدین، ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، اور والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ صاحب۔ یہ تو واضح سجدہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سجدہ بھی معاذ اللہ، کیا سجدہ عبادت ہو سکتا؟ نہیں، یہ سجدہ تعظیمی۔ اس بحث کو اس پر ختم کر دیجئے کہ اس دین کے پہلے کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ تو فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن چونکہ یہ آخری شریعت ہے، آخری دین ہے، اس لیے اس میں ایسی ہر چیز پر پابندی لگا دی گئی جس سے کسی بھی طرح سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی جز نکل سکتا ہے، کوئی حصہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے اس دین میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو وہ ذات اللہ نے عطا فرمائی تھی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم ہیں۔ اگر اس میں گنجائش ہوتی سجدہ تعظیمی کی تو یقینی طور پر حضرت صحابہ نے آپ کو سجدہ کیا ہو۔ آپ نے سجدہ کی اجازت چاہی صحابہ نے، آپ نے کس طرح سے اس مضمون کو پورا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دین میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ اس کا مطلب سجدہ تعظیمی کے سارے باب ختم کر دیے گئے۔ کوئی کسی کے سامنے، اگر رسول اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر کوئی اور چیز رسول اللہ سے بڑھ کر تو افضل ہو نہیں سکتی۔ اب بھی اگر کوئی مردود اس پر اڑا ہوا ہے کہ میں اپنی پیر کو سجدہ کروں گا اور قبر کو سجدہ کروں گا، تو یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے عمل سے معاذ اللہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جس کو وہ سجدہ کر رہا ہے اس کو وہ اللہ کے رسول سے بھی زیادہ افضل سمجھتا ہے۔ یہ بات یہاں ختم۔ یہ ایک بہت اہم مضمون ہے
کسی کے آگے سجدہ تو بہت بڑی بات ہے، سجدے کی جیسی شکل بھی نہیں بنائی جا سکتی۔ عبادت میں، ہماری عبادتوں میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس طرح کی شکل کسی اور کے سامنے اختیار کرنا شریعت نے منع فرمایا، اتنا خیال رکھیے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں۔ ابلیس کون تھا؟ یہ وہی تھا جس جنات کے بچے کو فرشتے اللہ کی اجازت لے کر لے گئے تھے اوپر، یہ وہی شخص تھا۔ اس لیے خیال رہے کہ جس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، وہ جنات ہے، وہ خود فرشتہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد رب تعالیٰ نے پوچھا، یہاں پر یہ بات پھر سے آپ کو یاد دلا دوں، میں نے اس کے پہلے بھی یہ بات عرض کیا کہ عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے، قرآن شریف سے چونکہ ہمارا تعلق نہیں ہے اس لیے مشہور یہ ہے کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، بھگا دیا گیا اس کو۔ ایسا نہیں ہوا۔ اگر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا جاتا تو مسئلہ ختم ہو گیا تھا، نکل جائے یہاں سے۔ قرآن فرماتا لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہوا، مطلب سجدہ نہ کیا، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے اور یہ کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد قال، حضرت حق نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کیا چیز رکاوٹ بن گئی تیرے لیے کہ تو اس کو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا نا، امرتک، میں نے تجھے حکم دیا نا۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ سجدہ نہیں کیا، اس کو ایک موقع دیا رب رحیم نے، اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اس کا معنی یہ کہ سجدہ نہ کرنے کے بعد بھی وہاں پر موجود تھا وہ۔ اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے نہ سجدے کرنے کے گناہ کو، اللہ کے حکم کو توڑنے کا نام گناہ ہے بھائی، گناہ اور ثواب کس کو کہتے ہیں؟ گناہ ہے اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا، گناہ کیا، اور اس گناہ کو مدلل کرنے کی کوشش کیا کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ میرے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آگ کا کیا مقام ہے، مٹی کا کیا مقام ہے، یعنی اس کی جہالت دیکھو، جیسے وہ اللہ کو بتا رہا ہے کہ آپ جیسے خدا نہ خواستہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ اب آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، اس نے خود ہی فرض کر لیا، اس نے خود ہی فرض کر لیا۔ ایسا علم جو ہے وہ کوئی کام نہیں آتا۔ اسی لیے سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخشے، جو فائدہ پہنچائے۔ اس کے علم نے اس کو ڈبو دیا، اس نے اس کی جو ہوشیاری تھی اس نے اس کو ڈبو دیا۔ اب آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، فرمایا تجھے حق نہیں کہ یہاں پر تکبر کرے، بڑا یہاں کے، نکل یہاں سے ذلیل کہیں کے۔ تو نکالا کب گیا؟ ابلیس کو کب نکالا گیا؟ جب اس نے اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ سے اس آیت کی روشنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، گناہ کا ہو جانا، بھول جانا، غلطی ہو جانا، بہت ساری غلطیاں تو ہم لوگ جان بوجھ کے بھی کر ڈالتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر لو کہ جب مجھ سے جو غلطی ہو میں اس کو انشاءاللہ تسلیم کر لوں گا۔ اس لیے کہ آگے حضرت آدم علیہ السلام کو تذکرہ آ ہی رہا ہے، جب حضرت آدم نے اس درخت کو ہاتھ لگا لیا، اس کو استعمال کر لیا، اور رب تعالیٰ نے پوچھا کیوں تم نے اس کو کھایا، میں نے منع کیا تھا نا، تو انہوں نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی بلکہ بلا تاخیر قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اپنا نقصان کر لیا، آپ کی نافرمانی کر۔ تو شیطان کی صفت یہ ہے، ابلیس کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو مدلل کرنے کی کوشش، گناہ کو دلیل دے کر صحیح ثابت کرنے کی کوشش۔ اچھا مجھے ایک بات بتا، غلط کو کبھی بھی صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے گا؟ جیسے 2 اور 2 4، ٹھیک ہے، ہم نے کسی سے پوچھا، اس نے بولا 2 اور 2 5، یہ 2 اور 2 5 جو ہے یہ قیامت تک ثابت کیا جا سکتا ہے، کیا ممکن ہے؟ کیا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، غلط جو ہے اس غلطی کو اگر ہم اپنے تسلیم کرنے کی عادت اپنی بنا لیں تو ہمارے آدھے مسائل انشاءاللہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔
جیسے ہمارے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہم سے درجے میں کم پڑھتے ہیں، وہ چاہے ہم استاد ہوں اور وہ ہمارے شاگرد ہوں، ہم آفیسر ہوں وہ کہیں ہمارے سبارڈینیٹس ہوں، یا آگے بولوں ہم شوہر ہوں اور ہماری بیوی ہو، وہاں پر ہم کو شوہریت کا غرور ہے، شوہریت کا تکبر ہے ہم کو، میں شوہر ہوں، میرے اختیارات زیادہ ہیں۔ یہ بھول گئے کہ جس رب نے مجھے اختیارات دیے ہیں اسی رب نے اس کو حقوق بھی تو دیے ہیں۔ تو جہاں ہم غلطی کرتے ہیں، اگر ہم اپنی غلطی کو ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارے بہت سے مسائل ہیں، جتنے مسئلے ہمارے اٹکے پڑے ہیں وہ یہاں سے نکل کر پھر اس کے لیے پنچایتیں بٹھائی گئیں، لوگ جمع ہوئے، گھنٹوں انہوں نے ہمارے پیچھے سر دھونا، ہم ماننے کو تیار نہیں۔ کیا بات نہیں مان رہے ہیں؟ ارے بھائی، جو ابا نے چھوڑا ہے اس پراپرٹی میں، جیسے میں ابا کا لڑکا ہوں ویسے ان کی لڑکیوں کا بھی حق ہے، میرے بھیجے بھی نہیں بیٹھ رہی ہے، میں تو ابا کے ساتھ کام کرتا تھا، میں تو ابا کے ساتھ اتنی محنت کرتا تھا، اس کی تو شادی میں اتنا خرچہ کر دیے، وہ تو پرائے گھر چلی گئی، اس کو دیں گے تو وہ داماد کا ہو جائے گا فلاں۔ تو کون ہوتا ہے ساری دلال کرنے والا بھائی؟ تو میرے بھائیو، ابلیس نے اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کیا، اس لیے اس کو راندے درگاہ کیا گیا۔ اب ہر آدمی یہ سوچ لے کہ آیا وہ اپنے والد حضرت آدم کے طریقے پر عمل کرتا ہے یا ان کے دشمن شیطان کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اب جب اس کو بھگا دیا گیا کہ نکل یہاں سے، ذلیل رسوا ہو کے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو عرض کیا تو مجھے آپ ایسا کریں کہ قیامت کے دن تک کل موقع دے دیں۔ قال انک من المنظرین، رب نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ یہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ ابلیس جو ہے دنیا میں جتنے کافر ہوں گے، قرآن نے فرمایا بھی نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ تو جتنا کفر، اللہ کی جتنی ناشکری اس زمین پر ہوگی، ان سب کی وجہ یہی ابلیس بنے گا اور اس کی محنت بنے گی۔ اب یہ ابلیس جو کافروں کا بھی سردار ہے، اس نے ایک دعا کی کہ مجھے مہلت دے دیجیے قیامت کے دن تک، رب تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمایا، جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ اس کا مطلب کافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے تو مومن کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھنے کی بات ہے۔ آگے پھر اس نے ٹیٹری کرتے ہوئے کہا کہ اس لیے کہ آپ نے مجھ کو راستے سے ہٹا دیا ہے، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، لہم یعنی ان انسانوں کے لیے، یہ حضرت آدم اور ان کی اولاد، ان کے لیے میں بیٹھوں گا صراطک المستقیم، آپ کے سیدھے راستے پر۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بھی ایک نیا مضمون ہے۔ ابلیس نے یہ کہا کہ میں آپ کے سیدھے راستے پر ان کو اغوا کرنے کے لیے بیٹھوں گا، ان کو بہکانے کے لیے بیٹھوں۔ اس کا مطلب وہ مسجد کے راستے پہ بیٹھتا ہے، شراب خانے کے راستے پہ نہیں بیٹھتا۔ شراب خانے کے راستے پہ کیوں بیٹھے گا؟ وہ تو شراب پینے جا ہی رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے، وہاں کیا کرے گا وہ؟ مسجد میں آنے والے کے راستے کو روکنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اور اس طرح جتنے صحیح اور سیدھے راستے ہیں، یہ صراطک المستقیم، آپ کے جتنے سیدھے راستے، ان سب راستوں پہ میں بیٹھ کے ان کو یہ خیال رہے کہ شیطان ہمیشہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو پہلے سے جہنم کا راستہ، اس پہ کیوں بیٹھے گا اور کیوں اپنا وقت ضائع کرے گا؟ وہ تو پہلے سے جہنم کا راستہ ہے بھائی۔ اس لیے صبح سے شام تک جو 48 مرتبہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا اللہ نے ہمیں سکھلائی ہے سورہ فاتحہ میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹانے کی یہ ہمارا دشمن بھرپور کوشش کرتا رہے گا، اور ہم اپنے رب سے اس کے لیے پناہ مانگے، پروردگارا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیجئے، چاہے ہمارا دشمن کتنا بھی ہم کو ہٹانے کی کوشش کرے، ہے جو بھی ہے، کتنا بھی طاقتور ہوگا، ہے تو مردود، وہ ہے تو مردود، اس کی اوقات کیا ہے، اس کو کیا طاقت حاصل ہے، لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پر جو اس کو مہلت دی گئی ہے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھیے۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا، ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، ان کے دائیں سے، بائیں سے، مطلب چاروں طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ،
اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ جو کچھ ہمیں حاصل ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے، کیا ہم ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کتنی سی یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں شیطان نے یہ بہکاوا دے دیا ہے، یہ تیری ملازمت جو ملی نا، یہ تیری ڈگری کی وجہ سے ملی۔ تیری ملازمت جو ہے تیری ڈگری کی وجہ سے، یا وہ جو تم نے رشوت دیا تھا اس کی وجہ سے، یا وہ جو تیرے تعلقات تیرے ابا کے منسٹر صاحب سے تھے اس کی وجہ سے۔ دل میں سے اس بات کو اس بردود نے نکال دیا کہ میرے پاس جو وہ سب کا سب اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کے دینے سے ہے میرے پاس۔ اگر وہ نہ دینا چاہتا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی تھی۔ میرے بھائیو، یہ شیطان نے جو بات کہی اس پر بہت دھیان دیں کہ آپ اکثریت کو ناشکرا پائیں گے، دیں گے آپ اور شکر کسی اور کا ادا کریں گے۔ لا ولد تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کسی کو اولاد دینا نہ دینا اللہ کا امر ہے، اس کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے۔ 10-12 سال کے بعد اولاد ہوئی۔ 10-12 سال کا بہت بڑا وقفہ۔ اب انہی دوران کیا ہوا کہ علاج بھی چل رہا تھا، دعا تعویذ بھی چل رہی تھی، پیر صاحب سے بھی دعا کروا رہا تھا۔ پیر صاحب بھی دعا، ظاہر ہے دعا تو کرنا ہے، ہر ایک کو دعا کرنا چاہیے۔ اب اللہ نے جب اس کو بچہ دے دیا تو اس کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ عبداللہ رکھنا چاہیے، یا خدا بخش رکھ دے۔ اگر فارسی میں رکھنا تو خدا بخش رکھ دے۔ وہ لڑکے کا نام رکھتا ہے پیر بخش۔ کیا نام رکھتا ہے؟ پیر بخش۔ یہ لڑکا جو وہ پیر صاحب کی مہربانی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم کس درجے میں اللہ کے شکر گزار ہیں۔ ابلیس نے یہ بات کہی ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کی اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ دیا ہوا اللہ کا کھاتا اور غیر کے آستانوں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے۔ آپ پورے انسانوں کی آبادی کو، وہ جتنے کروڑہ کروڑ اور ارباں ارب ہے اس دنیا میں، اس کی اکثریت کو دیکھو کہ سب کے سب اللہ کے ناشکر ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر انسان شکر نہیں ادا کرتے۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو شاکر بندہ بناؤ۔ رب نے فرمایا نکل یہاں سے ذلیل دھتکارے ہوئے، جو کوئی تیری ان میں سے پیروی کرے گا تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ دیکھو میرے بھائیو، جہنم کا راستے دو ہی ہیں، راستے دو ہیں صرف زندگی گزارنے کے۔ ایک ہے دین اسلام، اور اس دین اسلام کے قائد جو ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ آپ قائد اعظم ہیں دین اسلام میں۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ جہنم کا ہے، اس کا قائد کون ہے؟ یہی ابلیس۔ رب نے فرمایا تجھ سے اور جو تیری پیروی کر کے آئیں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر کے رکھ دوں گا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص اسی ٹھکانے پر آخری میں پہنچے گا جہاں پر اس کا قائد موجود ہے، اس کا لیڈر موجود ہے۔ تو چونکہ اہل ایمان کے قائد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہوں گے، اس لیے ان کے سارے ماننے والے امتی جو ہوں گے ان کو بھی جنت کے مختلف درجات پر اللہ فائز فرما دیں گے۔ اور یہ مردود ابلیس جو ہے، چونکہ یہ جہنم رسید ہوگا، اس لیے اس کے پیچھے چلنے والے سارے کے سارے جہنم رسید کرتے ہیں۔ اسے رب نے فرمایا تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اس کے بعد اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تمہارا جی چاہے جی بھر کے، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ درخت کائے کا تھا؟ درخت کائے کا تھا؟ گیہوں کا درخت۔ گیہوں کا درخت ہوتا ہے، گیہوں کا جھاڑ رہتا ہے کیا؟ ارے شجر لفظ جو ہے وہ جس کا مطلب جھاڑ ہوتا ہے، جھاڑ۔ کہاں سے گیہوں لائے؟ انجیر ہے فلانا، اتنے چکر میں کیوں پڑتے؟ احادیث مبارکہ میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ کوئی ایک درخت تھا جو شجر ممنوع تھا، اس سے اللہ نے منع فرما دیا تھا۔ قرآن نے نہیں بیان کیا، حدیث نے نہیں بیان کیا، تو اب وہ سارا کام چھوڑ کے وہ درخت کو ڈھونڈ رہا کائے کا درخت تھا۔ یہ بیکار کے کام ہے۔ حضرت حق نے منع کر دیا۔ فوسوس لہما الشیطان،
اور پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کو۔ یہاں ایک بات بتا دوں، بائبل میں آج بھی اس شجر ممنوعہ کو کھانے کا جرم جو انہوں نے لکھا ہے بائبل والوں نے، حضرت حوا کو اس کا قصوروار قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عورت کا درجہ ان کے یہاں بائبل کے اعتبار سے کم درجے کا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ گناہوں کا سبب مانتے ہیں۔ لیکن سلام ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، یہاں فرمایا فوسوس لہما الشیطان، لہما، لہا نہیں کہا کہ شیطان نے ان کو حضرت حوا کو، نہیں، فرمایا لہما، ان دونوں کو وسوسہ ڈالا شیطان نے۔ اور یہ کیوں ڈالا؟ لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، ان کے جسم کے وہ قابل شرم حصے جو ڈھکے ہوئے تھے تاکہ وہ کھل جائیں۔ مطلب اس مردود کو یہ بات اس درخت کے بارے میں معلوم تھی کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا اس کو چکھیں گے تو اللہ نے جو ان کو جنتی لباس پہنا رکھا ہے وہ لباس اتر جائے۔ یہ قرآن نے فرمایا فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا، لیبدیا، تاکہ ظاہر کر دے، تاکہ کھول دے۔ مطلب اس کو معلوم تھا کہ جیسے یہ کھائیں گے اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کا جنتی لباس اتر جائے گا، اور ان کے قابل شرم حصے جو ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے، وہ حصے کھل جائیں گے۔ اور اس کے لیے جو اس نے وجہ بیان کی کہ اللہ نے تم کو کیوں منع کیا اس درخت کے، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ تم کو معلوم نہیں اللہ نے تم کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر اس کو کھا لو گے نا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، اور یا تو او تکونا من الخالدین، یا یہ کہ ہمیشہ رہنے والوں بن جاؤ گے، کبھی تم کو موت ہی نہیں آئے گی۔ وقاسمہما، دل یہ لفظ یاد رکھو، وقاسمہما، اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں کے سامنے۔ اب قسم کس کی کھائی ہوگی؟ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھا نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم کھا کر اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوشش کی اور بہکایا۔ اصل میں مومن جو ہوتا ہے اس کے سامنے اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے اور ہونی چاہیے۔ اب یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے دل میں اللہ کا کیا احترام ہوگا۔ جب اس مردود ابلیس نے اللہ کی قسم کھا لی تو اللہ کی قسم کی وجہ سے، اللہ کا اس میں مبارک آنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی اور کہا میں تم دونوں کا انتہائی خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہتا ہوں۔ آدم، ایک وقت آئے گا کہ تم کو اس جنت سے نکال دیا جائے گا، یا ایک وقت آئے گا تمہاری وفات ہو جائے گی، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ رہنا، یہ درخت کی یہ خاصیت ہے، جس نے اس کو کھایا نا ہمیشہ، یہ تو فرشتے ہی بن جائے گا۔ اور یہ بات سادی نہیں کی، بلکہ یہاں قرآن کے الفاظ ہیں اللہ کی، اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں۔ اب فلما فضلہما بغرور، اور پھر وہ انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، اور جیسے انہوں نے درخت کو چکھا تو ان کے قابل شرم حصے کھل گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور لگے وہ اپنے آپ پر جنت کے پتے ڈھانپنے۔ شرم اور حیا یہ انسانیت کا جوہر ہے۔ آپ نے کسی جانور کو کپڑا پہن کے گھومتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے وہ جانور، ایک طبقہ جو اپنے آپ کو اس کا لڑکا، اس کی اولاد بتاتا ہے، وہ بھی بغیر کپڑے کے گھومتے رہتے ہیں۔ جانور کے اندر شرم ہو یا نہیں، انسان اور جانور میں یہ فرق اللہ نے رکھا ہے کہ انسان میں حیا کا عنصر۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا کام جو شیطان نے کیا وہ یہ کہ وہاں پر جو اللہ نے ان میں حیا کا جذبہ رکھا تھا، اس حیا کے جذبے سے اس نے کھلواڑ کیا، اور نتیجے میں یہ ہوا کہ جیسے جسم کھلا تو جنت کے پتے بڑے بڑے، وہ دونوں کے دونوں سیدنا آدم علیہ نبی الصلاۃ والسلام، ہمارے والد محترم بھی اور ہماری امی بھی،
دونوں اپنے اوپر کپڑے کو اپنے وہاں کے پتوں کو لپیٹنے لگے. وناداہما ربہما، اور پھر ان کے پروردگار نے آواز دیا، کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے؟ اور میں نے کہا تھا تم دونوں سے ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. کیا ہوا؟ درخت کو نہیں کھانا، درخت کو کھا لیا. اب درخت کو کھایا تو رب تعالیٰ نے فرمایا منع کیا تھا، بولا تھا، بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے. وہ تمہارا دشمن ہو کے تم کو مشورہ دے رہا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا تو اس پر تم نے اعتبار کر لیا. اب حضرت آدم اور حوا کا کیا عمل ہے؟ قالا، یہ الف جو ہے تثنیہ کا ہے. قالا، یہ قرآن شریف کے پڑھنے میں اگر تھوڑی بہت گرامر آتی ہے آدمی کو تو قرآن شریف اس کی وجہ سے وہ صحیح پڑھتا ہے. جیسے یہ قالا کو اگر قالا پڑھ دیا آدمی نے تو معنی بدل جائے گا، ایسا ہو جائے گا اس صرف حضرت آدم نے کیا. نہیں، قالا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو نقصان اٹھانے والے. میرے بھائیو، یہ ہے استغفار، یہ ہے استغفار، یہ ہے توبہ. سورہ بقرہ میں جہاں اس واقعے کو بیان فرمایا رب تعالیٰ نے، وہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب حضرت آدم نے اس درخت کو چکھ لیا اور ان کے لباس اتر گئے تو اس کے بعد انہوں نے کچھ کلمات اللہ سے سیکھ لی. کچھ کلمہ، اور کون سا کلمہ تھا؟ اس آیت کی تشریح میں اگر آپ اچھی تفسیریں اگر دیکھیں گے تو ان سب تفسیروں میں مفسرین فرماتے کہ یہ والی آیت تھی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ حضرت آدم کی دعا ہے. فتلقى آدم من ربه، حضرت آدم نے اپنے رب سے یہ کلمات سیکھے. اس کا معنی یہ کہ پہلا موقع تھا حضرت آدم علیہ نبی الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوئی تھی، رب تعالیٰ نے خود ان کو یہ توبہ کے الفاظ سکھلائے کہ آدم ہمارے سامنے اپنے ان الفاظ میں ہمارے سامنے تم اپنی توبہ کو پیش کرو. اور نتیجے میں کیا ہوا؟ رب تعالیٰ نے خود وہاں اسی آیت شریفہ میں فتاب علیہ، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، ان کی توبہ قبول فرما لی. اب ایک مسئلہ جو بہت ضروری ہے جس کی وضاحت، کہ اب اس کے بعد آگے کا مضمون یہ ہے کہ حضرت آدم کو، حضرت حوا کو اور یہ مردود جو تھا اس کو بھی زمین پر اتار دیا گیا. بعض لوگوں کو قرآن شریف سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے یہ شک ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو کیوں اتارا گیا. یا بعض لوگوں کو تو میں نے یہ کہتے سنا، کمال ہے، کچھ بھی کہنے کے پہلے ذرا قرآن شریف سے تو رجوع کر لو بھائی، کہ اصل میں چونکہ اس درخت کو چکھ لیا تھا اس کے لیے ان کو دنیا میں اتارا گیا. جھوٹ بات ہے یہ، جھوٹ بات ہے یہ. حضرت آدم نے جس درخت کو چکھا اور جس کی وجہ سے ان کے لباس جنتی اتر گیا، اس کے بعد رب تعالیٰ نے ان کو توبہ کے الفاظ سکھلا دیے اور حضرت آدم نے انہی الفاظ سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کی اور رب کائنات نے اسے قبول فرمایا. فتاب علیہ، اور پھر اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی. انہ هو التواب الرحیم، ارے بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانا. صاحب اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر یہ لوگوں کو اتارا کیوں گیا؟ ارے اتارا اس لیے گیا کہ عالی جناب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلافت کے لیے اللہ نے بنایا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں، اے فرشتوں، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. چونکہ حضرت آدم کو خلافت زمین پر دینا تھا اس لیے ان کو زمین پر اتارا گیا، اس درخت کے چھونے کی وجہ سے نہیں اتارا گیا. اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجیے. اب ان کے آنے کے بعد احادیث مبارکہ میں جو مضمون ملتا ہے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا اللہ نے سراندیپ میں، یہ لنکا، سری لنکا کا ایک حصہ ہے، اور وہاں ابھی بھی یعنی وہ اپنے آدم ماؤنٹین کے نام سے وہ پہاڑی موجود ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے
لوگ کہتے ہیں کہ پنجوں کے نشان بھی، قدموں کے نشان بھی پائے جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں. بہت سے لوگ گئے بھی ہوں گے، وہاں جانا بھی چاہیے، موقع ملے، بہت دور بھی نہیں ہے. اور حضرت حوا کو اللہ نے اتارا جدہ میں. یہ جدہ جو ہے نا، اس کو بعض لوگ جدہ بولتے ہیں نا، جدہ ہے وہ، اس لیے کہ لفظ جدہ جو ہے وہ عربی زبان میں دادی کو جدہ بولتے ہیں. دادی جو رہتی ہے نا، ابا کی اماں، ان کو جدہ کہتے ہیں عربی میں. تو اس کا نام جدہ جو ہے وہ حضرت حوا کو وہاں اتارا گیا، اس کے نام اس کا جدہ ہے. اور پھر اللہ بہتر جانے کتنی مدت تک دونوں الگ الگ رہے، اور اس کے بعد ان کی ملاقات جو ہوئی وہ عرفات کی وادی میں ہوئی. حدیث شریف میں ہے. اور اس کو وادی عرفات جو کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ مفسرین محدثین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر یہ دونوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پہچانا ایک دوسرے کو، اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے. لیکن اتارا الگ الگ گیا تھا. مدت کتنی تھی وہ اللہ کو معلوم. اب اس کے بعد فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فرمایا اہبطوا، یہ ہبطہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا. میں اترو، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب میں تم کو اس لیے اتار رہا ہوں کہ زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک قرار بھی ہے، اور متاع یعنی پوری ضروریات زندگی میں نے تمہاری زمین پہ رکھا ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو اتارا گیا تھا وہ اس لیے کہ ان کو زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا نا اللہ، اس لیے زمین پر اتارا گیا. اور پھر فرما دیا کہ فی الارض مستقر، زمین میں کچھ دن قرار ہے، ٹھہرنا ہے، اور فائدہ ہے ایک مدت تک. قال، اور رب نے فرمایا فیہا تحیون، فیہا تحیون، اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے، یہی تم جیو گے. وفیہا تموتون، اور اسی میں تم کو مرنا ہے. ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تم کو دوبارہ نکال کے کھڑا کروں گا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت شریفہ جو ہم عام طور سے کسی قبر پہ مٹی ڈالتے وقت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی زمین میں تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی زمین سے اٹھا کر کھڑا کر. وہی مضمون یہاں بھی ہے. میں اسی زمین میں، جو زمین کے لیے تم کو پیدا کیا ہے میں نے، ایک مدت تک تم کو زمین میں رہنا. مدت کب تک؟ قیامت تک. اور پھر یہاں تمہاری زندگیاں گزارنے کے بعد وہ فیہا تموتون، وہیں تم مرو گے، تم کو موت تک وہیں رکھوں گا. اور ومنہا، اور اسی سے تخرجون، تم نکالے جاؤ گے، اس سے میں تم کو پھر اپنے وقت پر نکال لوں گا. میرے بھائیوں، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے بہت کوشش کی، اس لیے کہ 15 آیتیں تھی، کسی طرح مضمون پورا ہو جائے. بہت ساری چیز اس پہ چھوٹ گئی، اور بھی مقام پر جب بھی مضمون آئے گا تو اگر اللہ توفیق دیں گے تو عرض کریں گے. اور چونکہ اب سامنے ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جیسا اپنے ہمیشہ ہوتا ہے کہ رمضان کے پہلے جو ایک ہفتہ ہوتا ہے جو آئندہ جمعہ ہوگا، اس میں یہ 2 رکوع الحمدللہ سورۃ الاعراف کا اللہ نے کروایا ہے. پھر عید بعد اللہ نے زندہ رکھا، موقع عطا فرمایا تو تیسرے رکوع سے مضمون شروع ہوگا. لیکن اگلا ہفتہ جو رہے گا اس میں درس ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ بجائے تیسرے رکوع کے اس کو رمضان المبارک کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو یاد دلا دیں. آپ کو یاد دلانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی یاد آ جاتی کہ بھئی سامنے والوں کو کہا ہے تو بھی ذرا اس پر عمل کرنے کی کوشش کر. اور ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا یہ ایمان والوں کا کام بھی ہے. اس لیے کہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فذکر انما انت مذکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دلا دیجئے، آپ نصیحت فرما دیجئے، آپ تو نصیحت فرمانے والے ہیں. اور نصیحت جو ہوتی ہے وہ اہل ایمان کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اس لیے کہ رمضان 11 مہینے کے بعد آتے ہیں نا، 11 مہینے کا بیچ میں خلا ہوتا ہے. تو وہ سارے اعمال جو رمضان میں کرنا ہے اس کو کوشش کریں گے کہ ایک ہفتے میں اس کو کرنے کی کوشش کریں. تو اگلا درس جو ہوگا وہ بجائے سلسلے وار درس کے انشاءاللہ رمضان کے بارے میں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں پر دونوں پر اور پوری امت مسلمہ پر اللہ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ رمضان کے سامنے آپ نے ہم سب کو، ہمارے بال بچوں کو کھڑا کر رکھا ہے.
اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے اور انتہائی خیر اور عافیت کے ساتھ رمضان کی برکات اور اس کی نورانیت سے ہم سب کو استفادے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ مبارک مہینہ جس میں آپ کے اپنی کتاب کے، اپنے کلام کے نزول کی شروعات فرمائی تھی، اللہ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، امت مسلمہ کو اس کی توفیق دے کہ اس ماہ مکرم کی برکات اور انوار سے وہ پوری طرح مستفید ہو سکے۔ اللہ جن کی روزی میں کمی ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما۔ اللہ جو لوگ قرض کے بار میں بندھے ہوئے ہیں اللہ انہیں قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ جو لوگ اپنے بال بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ انہیں بہترین رشتے عطا فرما۔ اللہ پوری امت مسلمہ پوری دنیا میں اس وقت کسی یتیم بچے کی طرح اس کی کیفیت ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا محافظ ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ فیصلے تو عرش پہ ہوتے ہیں اور اس زمین پر صرف فیصلوں کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے قبرستان، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری شریعت، ہماری اذانیں، ہماری نمازیں، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، اے اللہ تیرے بندگی کے جتنے قرینے ہیں ان سب کی حفاظت فرما اور پورے امت مسلمہ پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔